إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكتاب كتاب الله وأحسن الحدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال الله تعالى فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ہر قسم کی حمد و ثنا عظمت و کبریائی تعریف و توصیف کے لائق اللہ رب العالمین ہے جو اس کائنات کا خالق و مالک اور سب کا روزی رساں ہے۔ لا تعداد درود و سلام سید الاولین والآخرین خاتم الانبیاء والمرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے جو ہم سب کے لیے رحمت بن کے آئے اور اللہ کا پیغام پہنچایا۔ اللہ کروڑوں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے حضرات صحابہ، تابعین، تبع تابعین، محدثین، فقہاء اور علماء پر جن کی کاوشوں محنتوں سے یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ واجب الاحترام سامعین محترم و سامعات، سب سے پہلے تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں جس کے فضل و کرم سے ہم سب کو یہ عظیم الشان مہینہ نصیب ہوا ہے۔ رمضان المبارک مسلمانوں کے لیے اللہ کی طرف سے عظیم الشان تحفہ ہے، اور خوش نصیب لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو یہ مہینہ میسر آئے اور پھر وہ اللہ کی اطاعت فرما برداری کرتے ہوئے اس میں روزے بھی رکھیں اور اس کی بندگی بھی کریں۔ سلف صالحین ان کی عادت مبارکہ تھی کہ وہ 6 مہینے یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ کریم ہمیں رمضان میں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں رمضان کے روزے نصیب فرما، یہ دعا وہ کیا کرتے تھے۔ تو ہم سب بڑے خوش نصیب ہیں کہ اس مہینے میں ہم سب موجود ہیں اور اللہ کی اطاعت میں اس کے حکم کے مطابق روزے رکھ رہے۔ حضرات گرامی، یہ مسئلہ آپ سب کے علم میں ہوگا کہ اللہ کریم نے
जितनी भी मखलूक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके क़यामत तक पैदा करनी है, उन सब को आलम अरवाह में जमा किया था और उनसे एक अहद लिया था। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूछा था, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? तो उस वक़्त हम सब ने ये जवाब दिया था, भला व शाहिदना, क्यों नहीं, हम इसकी गवाही देते हैं कि तू हमारा रब है। ये आलम अरवाह में अल्लाह के साथ हम ये अहद कर चुके और अल्लाह के सामने हम ये इकरार कर चुके हैं। लेकिन इंसान निस्यान से है, बहुत जल्दी इस तरह की बातें भूल जाता है। लिहाजा अल्लाह करीम ने अंबिया का सिलसिला शुरू किया ताकि वो मखलूक को आके ये याद कराएं कि तुम्हारे साथ, अल्लाह के साथ तुम्हारा एक अहद है, इकरारनामा है। उस इकरारनामे को याद करो और उसके मुताबिक अपनी जिंदगियां बसर करो। अगरचे हम सबको याद नहीं है कि आलम अरवाह में हमने कोई ऐसा अहद किया हो, लेकिन कुरान हकीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसका तस्करा करके तस्दीक कर दी, मोहर लगा दी। लिहाजा हमारा ईमान है कि हम सब उस मैदान में मौजूद होंगे और हमने अल्लाह के सामने ये इकरार किया था। अब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके ख़ातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी अंबिया आए, यही अहद वो याद कराते रहे। तौहीद, जो कि अहम तरीन मसला था, रिसालत और बाकी जो अकायद के साथ तल्लक रखने वाली चीज़ें हैं उसका तस्करा करते रहे, उसकी याद दहानी कराते रहे। इसलिए कि इस्लाम अकायद, इबादात और अखलाकियात का मजमुआ है। ये तीन बातें ऐसी हैं जो एक मुसलमान के लिए लाजम है कि वो इसके बारे में अपने पास मालूमात रखे, अपना अकीदा भी दुरुस्त रखे और जो इबादात हैं वो भी सर अंजाम दे और अपने अखलाकियात को भी बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करे। अकायद के बाब में तौहीद आती है, रसालत आती है, साबका अंबिया और उनकी किताबें आती हैं, फरिश्तों पर ईमान, आखिरत पर ईमान, तकदीर के ऊपर ईमान। लेकिन आज मेरा ये मौजू नहीं है। मैं इस्लाम के दूसरे पहलू पर, जिसका ताल्लुक इबादात से है, उस पर आपके सामने कुछ गुजारिशात करना चाहता हूं। इबादात दो तरह की होती हैं। एक इबादत वो है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फर्ज करार दी, जैसे नमाज है, फर्ज है, रोजे हैं, रमजानुल मुबारक के फर्ज हैं, जिसके पास माल दौलत है ज़कात फर्ज है, जो साहिब हसीयत है उस पर हज भी फर्ज है, जिंदगी में एक मर्तबा। लेकिन इसके साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़राइज़ के अलावा भी हमें तरगीब दी है कि हम नफली इबादत करें, फ़राइज़ से हटकर अल्लाह को राज़ी करने के लिए, उसकी खुशनुदी हासिल करने के लिए, उसे खुश करने के लिए हम कुछ और भी इबादत करें ताकि हम उसको राज़ी कर सकें, जिसे हम आज भी नफली इबादत कहते हैं। और रमज़ानुल मुबारक में इसका सबसे बड़ा मज़हर नमाज तरावी नजर आती, ये नफली इबादत, लेकिन हम बड़े एहतमाम से उसको अदा करते हैं। ये अगरचे फ़र्ज नहीं है लेकिन नफली इबादत में इसका जिक्र होता है। इससे पहले कि मैं कुछ
عبادات کے حوالے سے ہی کچھ بات کروں. ایک بات سمجھانے کے طور پر آپ کے سامنے رکھتا ہوں. دیکھیے میں اور آپ، ہمارا جو جسم ہے نا، دو چیزوں سے مرکب ہے. ایک میرا یہ جسم جو اللہ رب العزت نے مٹی سے بنایا. ہم سب اپنا وجود رکھتے ہیں، ایک بدن رکھتے ہیں جو مٹی سے بنا ہوا. پھر اللہ رب العزت نے اس وجود میں اپنی روح پھونکی ہے، اور اس روح کی وجہ سے ہمارے اندر حیات پیدا ہوئی، زندگی پیدا ہو گئی، اور ہم ہر طرح کی حرکت کرتے ہیں، چلتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں. سارے معاملات یہ بدن اس روح کی وجہ سے حرکت میں رہتا ہے. پھر اللہ کریم نے اس بدن کی خوراک، چونکہ یہ مٹی سے ہے، مٹی سے بنا دی. ہم سب جو خوراک لیتے ہیں وہ سب مٹی سے پیدا ہوتے. آپ روٹی کھاتے ہیں، چاول کھاتے ہیں، سبزیاں کھاتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں، پھل کھاتے ہیں، سب مٹی سے پیدا ہو رہا ہے. لیکن اس روح کے لیے، کیونکہ وہ بھی انسان کے اندر ہے، وہ اگرچہ وہ خوراک نہیں کھاتی جو مٹی سے پیدا ہوتی ہے، لیکن اسے توانا رکھنے کے لیے، اسے صحت مند رکھنے کے لیے اللہ رب العزت نے اسی طرح کی خوراک اتاری جو اس کے لیے شیان شان تھی، اور وہ بندگی کے اعتبار سے، عبادات کے اعتبار سے اللہ رب العزت نے وہ مہیا کر دی. وہ تلاوت کریں قرآن حکیم کی شکل میں، ذکر اللہ کا کریں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، یہ ساری چیزیں اس روح کی خوراک ہیں. بدقسمتی سے میں اور آپ اس روح کے ساتھ بڑا ظلم کرتے ہیں. ہم اپنے اس جسم کی بڑی حفاظت کرتے ہیں جو مٹی سے بنا ہے. اس مٹی والے جسم کو مٹی بھی نہیں لگنے دیتے. روزانہ نہاتے ہیں، کام کر کے آتے ہیں، نہاتے ہیں، صاف ستھرا رکھتے ہیں، اچھا لباس پہنتے ہیں، اس جسم کو خوشبو بھی لگاتے ہیں اور اسے توانا کر دیتے ہیں. فربا جسم ہوتے، ضرورت سے زیادہ ہم اس کا لحاظ کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے یہ جسم کئی بیماریوں کا شکار بھی ہو جاتا ہے. لیکن وہ روح جس کی وجہ سے یہ ساری خیر و برکت نظر آتی ہے، اس روح کے ساتھ بڑا ظلم کرتے ہیں. اس کا ذرا بھی ہم دھیان نہیں کرتے. اسے کیا پسند ہے، کون سی چیزیں اسے ناپسند ہیں، ہم ذرا بھی اس کا لحاظ نہیں کرتے. ایسے لگا لو. لیکن ہم ایک روایتی طور پر اس کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، بلکہ ہمیں اس بات کا احساس بھی نہیں ہے کہ ہمارے اندر روح ہے، اس کو بھی کچھ غذا دینی. اس بات کا احساس بھی نہیں ہوگا ہمیں کہ ہمارے اندر جو روح ہے اس کو بھی کوئی غذا ہے. ہم کبھی بھی اس کا لحاظ نہیں کرتے. وہ کن چیزوں سے نفرت کرتی ہے، کوئی پرواہ نہیں. کون سی چیزیں اسے اچھی لگتی ہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں. میرے بھائی، اس روح کی حیثیت یہ ہے کہ آپ ایک اچھا گھر بنائے نا، بڑا خوبصورت گھر بنائے، محل نما گھر ہو، کمرے ہیں، فرنیچر ہے، دروازے بڑے اعلیٰ ہیں، رنگ روگن ہے، فانوس لگے ہوئے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن بجلی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، روشنی نہیں ہے. وہ گھر بھوت بنگلہ لگے گا. ایسا ہے نا، وہ گھر
بھوت بنگلہ لگے گا، اس کے بڑے بڑے ہال، بڑے بڑے کمرے، ہر چیز بیکار پڑی. لیکن بجلی آنے سے کیا ہوتا ہے؟ وہی گھر جو بھوت بنگلہ تھا آپ کی نظر میں وہ محل بن جاتا ہے، شیش محل، تاج محل بن جاتا ہے. بعین ہی انسان ہے، اس کی حیثیت بھی اسی طرح کی. یہ ڈھانچہ جس میں ہڈیاں بھی ہیں، جس میں خون بھی ہے، گوشت بھی ہے، اگر روح نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ وہ بولو بھائی، کیا ہوتا ہے؟ مردہ. اور جب وہ مردہ ہوتا ہے کوئی اسے رکھتا نہیں، ویرانے میں، قبرستان میں چھوڑ آتے ہیں، دفن کراتے ہیں. کوئی شخص پسند نہیں کرے گا گھر میں مردہ رکھے. حالانکہ وہی جسم ہے، وہ ہو سکتا ہے آپ کا بھائی ہو سکتا ہے آپ کا باپ ہو سکتا ہے آپ کا بیٹا ہو، لیکن رکھیں گے نہیں آپ. بالکل یہی مثال ہے کہ یہ روح ہے تو یہ نحیف قسم کا جسم، کمزور جسم بڑا قیمتی ہے. روح ہے تو ساری اس کی قیمت ہے، اس کی ویلیو ہے. لوگ اس سے ملتے ہیں، پوچھتے ہیں، مشورے کرتے ہیں، کاروبار کرتا ہے، پڑھاتا ہے، آگے پیچھے جاتا ہے، سارے معاملات ہوتے ہیں. کب ہوتے ہیں؟ جب روح ہوتی ہے. لیکن جیسے ہی روح نکل گئی، ختم، دھرے کا دھرا رہ گیا. سب کچھ وہی ہے، وہی جسم تھا، وہی حسن تھا، وہی اس کے ڈھاڑ باڑ تھے، وہی منصب بھی ہوگا، لیکن رہ گیا سب کچھ. اب صورتحال یہ ہے، سوچنے کی بات یہ ہے، فکر کی بات یہ ہے کہ میں اور آپ اس روح کی وجہ سے اس وقت موجود ہیں. اور یہ کس کا فضل ہے؟ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے اپنی روح ہم میں رکھی ہوئی ہے. یسألونک عن الروح قل الروح من امر اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، یا رسول اللہ ہمیں بتائیں یہ روح ہے کیا؟ آپ نے ظاہر ہے اللہ رب العزت نے رہنمائی فرمائی اور کہا کہ یہ اللہ کا حکم ہے. جب تک وہ اللہ کا حکم ہے وہ روح آپ کے اندر موجود ہے. جیسے وہ حکم واپس ہو گیا روح بھی واپس چلی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس روح کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہونا چاہیے، اس روح کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہونا چاہیے، اس روح کے ساتھ ہمیں کس طرح کا سلوک کرنا چاہیے. آپ ایک لمحے کے لیے خود سوچئے کہ اب تک جو زندگی میں اور آپ گزار چکے ہیں، ہم نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے. یہ عبادات جس کا میں نے ذکر کیا ہے، اللہ رب العزت نے اس میں سے کچھ چیزیں فرض قرار دی ہیں. وہ فرض قرار ہی اس لیے دی ہیں تاکہ یہ بندہ یہ عبادت کرے، کیونکہ یہ اس کے اوپر قرض ہے. نماز، 5 وقت کی فرض نماز، یہ میرے اور آپ کے اوپر قرض ہے. فرض اپنی جگہ پر ہے، واجب ہے وہ ادا کریں. کیوں کریں؟ اس لیے وہ قرض ہے. اور قرض اس وقت تک ادا نہیں ہوتا جب تک ہم اس کو اسی طرح سے ادا نہ کر دیں. یہ قرض ہے میرے اور آپ کے اوپر. یہ اللہ نے عبادت اس لیے رکھی. اور اس میں عبادتوں میں جو فرض عبادات ہیں اس میں سب سے پہلے نماز کا ذکر. نماز ایک دن میں 5 وقت، وہ نماز ہر بالغ عقل مند مسلمان کے اوپر واجب ہے، فرض. اور انسان اگر اس کا اہتمام کرے
اور کرنا چاہیے. اس لیے کرنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامت من عملہ الصلاۃ. لوگوں، قیامت کے روز سب سے پہلا جو انسان کا محاسبہ ہونا ہے، اس کا حساب ہونا ہے، اس کے جتنے بھی اعمال ہیں ان میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے. نماز کے بارے میں ایک معاشرتی مثال ہے. میں کسی بچے کو پیسے دے کے بھیجوں کہ بیٹا آپ جاؤ بازار سے جا کے اس رنگ کے 4 کپڑے خرید کے لاؤ. چلے جاتا ہے. اگر تو وہ دانش مند ہے، عقل مند ہے، وہ اس رنگ کے 4 کپڑے خرید کے آتا ہے. جو پیسے بچتے ہیں اس سے کچھ اور بھی چیز لے سکتا ہے. لیکن اگر وہ عقل مند نہیں ہے تو وہ نکلتا ہے اس بات کی پرواہ نہ کرے اور وہ پیسے کسی ادھر ادھر کام میں اجاڑ دے. واپس آئے، آپ بتائیے بھیجنے والا مالک جو ہے، خواہ وہ والد ہو، بھائی ہو، کوئی بھی ہو، وہ اس سے راضی ہوگا؟ کبھی راضی نہیں ہوگا. اسے برا بلا بھی کہے گا، سزا بھی دے گا، اسے دھتکارے گا، سب کچھ کرے. مجھے اور آپ کو اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے نا، اسی طرح کا ایک پیغام دے کے بھیجا ہے، 5 نمازیں پڑھنی. اب جب واپس لوٹ کے جانا ہے نا، تو سب سے پہلا محاسبہ ہمارا نماز کے بارے میں ہی ہو. اور یہ نماز روح کے ساتھ اس کا بڑا گہرا تعلق ہے. اس وجہ سے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کے بات کو سمجھایا. آپ نے صحابہ سے کہا تھا اگر کسی شخص کے دروازے سے نہر گزرتی ہو اور وہ وہاں 5 وقت نہاتا ہو، کیا اس کے جسم پر کوئی میل رہ جائے گی؟ صحابہ نے کہا نہیں. 5 وقت اگر وہ نہائے اس نہر میں تو اس کے جسم پر تو میل نہیں رہے. تو آپ نے فرمایا اسی طرح سے اگر کوئی 5 وقت نماز پڑھ لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے سارے گناہ معاف کر کے اسے بھی پاک صاف کر دیتے. اور ان گناہوں کا یا ان نیکیوں کا تعلق اس روح سے ہوتا ہے، اس روح سے ہوتا ہے. اگر نیکیاں زیادہ ہیں، روح تر تازہ ہے، حشاش بشاش ہے، اور آپ کو اچھے کاموں کی ترغیب دے رہی، لیکن اگر آپ نے اسے آلودہ کر دیا، گناہوں کے بوجھ کے ساتھ اسے خراب کر دیا، اس میں وہ طاقت ہی نہیں، کرنٹ ہی نہیں، وہ دب گئی. بالکل وہی مثال ہے جو رسول اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی ہے کہ 5 وقت نماز پڑھنے والے شخص کی روح تر و تازہ ہوگی، صاف پاک ہو. جیسے اس کا جسم پاک صاف ہے، اس کی روح بھی پاک صاف ہے. اس لیے نماز عبادات میں بہت اہمیت کی ایک چیز ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص اللہ کا فرما بردار، اللہ کا مطیع ہے، واقعتاً یہ اللہ کا بندہ ہے. ہوتا یہ مشکل ہے فجر وقت اٹھنا، کاروبار کو چھوڑ کر ظہر عصر میں اٹھ کے مسجد میں آنا، عشاء کی نماز میں جبکہ تھکا ماندہ انسان گھر پہنچتا ہے پھر عشاء کی نماز پڑھنا ہے مشکل مرحلہ. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ باقاعدہ یہ پڑھتے ہیں، ان کی یہ عادت بن چکی ہوتی ہے، تو ماشاءاللہ سے وہ یہ پورا کام کرتے ہیں، کاروبار بھی چلاتے ہیں اور نمازیں بھی پڑھتے ہیں. اس لیے اگر کچھ لوگ یہ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی ایسا کام نہیں جو ناممکن ہو. انسان خود چور رستے تلاش کرتا ہے، بہانے تلاش کرتا ہے اور اس سے فرار کا رستہ اختیار کرتا ہے.
لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی روح وہ اسی طرح سے رہے جس طرح سے اللہ نے میرے اندر ڈالی تھی، تر و تازہ، حشاش بشاش، پاک صاف، تو بھائی اس کا علاج یہی ہے کہ آپ 5 وقت کم از کم نماز پڑھیں۔ اور وہ حضرات جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز میں ان کی توجہ نہیں، دھیان نہیں ہے، اور بظاہر مسجد بھی آتے ہیں، امام کے پیچھے بھی کھڑے ہیں، لیکن کھڑے ہو کر بھی کاروباری کر رہے ہوتے ہیں، دماغ کہیں اور گھوم رہا ہوتا ہے، کوئی رشتہ داروں کی لڑائیاں وہ وہاں اسے سجائی دے رہے، کوئی چیز گم ہو گئی ہے تو وہ وہاں یاد آ رہی، حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آتا ہے، کہنے لگا حضرت مجھے میری مدد کیجئے، میں نے کچھ خزانہ کسی جگہ دفن کیا تھا، وہ جگہ میں بھول گیا ہوں، تو مجھے بتائیے میں کس طرح سے اس کو تلاش کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا اچھا وضو کر کے آؤ۔ وہ وضو کر کے آیا، اسے کہا 2 رکعتیں پڑھو۔ پہلی رکعت پڑھی، دوڑ گیا، اسے یاد آ گیا کہ خزانہ کہاں دفن تھا۔ کچھ دن کے بعد ملا، امام صاحب نے پوچھا اللہ کے بندے تو نے 2 رکعتیں پڑھنی تھی، پھر میرے پاس آنا تھا۔ اس نے کہا جی 1 رکعت سے کام ہو گیا۔ ہماری حالت یہی ہے، ہم سب کی حالت یہی ہے، بھولے ہوئے سارے کام ہمیں نماز میں یاد آتے ہیں۔ اس لیے میں نمازیوں سے کہتا ہوں، نمازیوں سے مخاطب ہوں، اللہ سے ڈرو، اس نماز کو سنجیدہ لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ کوئی شخص اچھا وضو کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، وہ نماز آسمانوں میں جاتی ہے، آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، اسے مرحبا کہا جاتا ہے۔ لیکن دوسرا شخص وضو بھی اچھا نہیں کرتا اور پھر نماز بھی اس طرح سے پڑھتا ہے کہ جیسے ایک پریڈ ہو رہی ہے، بیٹھا اٹھا چلا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نماز اس کو مخاطب کر کے کہتی ہے زیک اللہ و زیعتنی، اللہ تجھے برباد کرے، تو نے مجھے برباد کر دیا۔ اور پھر آپ نے فرمایا یہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اس نماز کو، فرشتے اس نماز کو کپڑے کی طرح اکٹھا کر لیتے ہیں، پھر اس کے منہ پر مارتے ہیں۔ ہے وہ نمازی، پکا نمازی، لیکن نماز میں توجہ نہیں، دھیان نہیں، تو پھر حالت اس کی یہ ہے کہ ساری محنت غارت۔ اس لیے یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، نماز بھی پڑھنی ہے لیکن نماز کی حفاظت بھی کرنی، دھیان کے ساتھ پڑھنی ہے، اس کے آداب ہیں، اس کے پروٹوکول ہیں۔ آپ کسی عام آدمی کے سامنے نہیں کھڑے بلکہ اللہ کے سامنے کھڑے، اور نماز میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے، اسے پتہ ہی نہ ہو سورت فاتحہ کیسے پڑھ کے چلا گیا، باقی کوئی سورت پڑھی وہ کیسے پڑھ لی، رکوع میں گیا، سجدے میں گیا، کیا پڑھا کوئی پتہ نہیں۔ میرے بھائی، نماز محض ایک رمز نہیں ہے، ایک رسم نہیں ہے جو آپ نے ادا کرنی، بلکہ جیسے کہا جاتا ہے نا، نماز میں وہ روح شامل ہو۔ اگر اس میں روح شامل نہیں ہے تو پھر وہ نماز تو نہ ہوئی، ایک عام پریڈ ہوئی جو آپ نے کر لی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ دوسرا مسئلہ وہ ہمارے روزوں کا ہے، اور آج ہم اس مبارک مہینے میں ہیں جس میں میں اور آپ روزے سے ہیں، الحمدللہ علی ذالک۔ یہ بھی فرض ہے ہر اس شخص پر جو مسلمان ہے، بالغ ہے، عقل مند ہے، اور
صحت مند ہے اس پر فرض ہے اس کا اہتمام کرنا، صبح فجر سے لے کے غروب آفتاب تک اپنے آپ کو کھانے پینے سے دور رکھنا، اپنی خواہشات سے دور رکھنا اور اللہ کی تعلیمات کے مطابق اس کو ادا کرنا، یہ میرے اور آپ کے لیے لازم ہے اور فرض ہے۔ اس اعتبار سے یہ عبادت بہت عظیم الشان عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی عبادات ہیں ان کے اجر و ثواب کا تو ذکر کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے کہ کوئی بھی شخص جو عمل کرتا ہے اس کی نیکی کا اجر ہے وہ 10 سے لے کے 700 گنے تک اس کو اجر ملتا ہے۔ کوئی بھی نیکی جب کرتا ہے، یہ جو درجے ہیں نا 10 سے لے کے 700 گنے تک، یہ انسان کے اس طرز عمل کی وجہ سے بڑھ جاتے ہیں۔ ایک آدمی آ کے بے دھیانے میں سب کچھ کرتا ہے، اسے جو مزدوری مل رہی ہے وہ تھوڑی ہے، لیکن ایک بڑی مشقت اٹھا کے پوری توجہ سے کر رہا ہے، اس کی مزدوری زیادہ۔ یہ عام عبادت کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرما دیا، لیکن روزے کے بارے میں کہا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، اس کا اجر، اس کا انعام، اس کا ثواب میں اپنے شان شان عطا کروں گا۔ کوئی مقدار نہیں بتائی، کوئی مقدار نہیں بتائی۔ اور ظاہر بات ہے اللہ کریم ہے، اور جب وہ اجر کسی کو دیں گے، اپنی شان شان دیں گے، تو وہ تو بہت بڑا اجر ہوگا۔ اس کی ایک وجہ ہے، اس کی ایک وجہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ باقی جتنی باتیں ہیں نا انسان کو نظر آتی ہیں۔ میں نماز پڑھتا ہوں، کئی لوگ دیکھیں گے، آپ پڑھتے ہیں میں بھی آپ کو دیکھوں گا، یعنی ایسی عبادت جو ظاہر میں نظر آتی۔ آپ زکوٰۃ دیں تب بھی پتہ چل جائے گا، جو لینے والا ہے کم از کم اس کو بھی تو پتہ ہے آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں۔ یہ ایسی عبادت ہے جو چھپ نہیں سکتی۔ آپ حج پر جاتے ہیں، ماشاءاللہ آج کل تو خیر ڈھول ڈمکے کے ساتھ جاتے ہیں نا، اگر آپ نہ بھی جائیں تب بھی پتہ چل جاتا کہ فلاں صاحب جو ہے نا وہ حج کرنے گئے ہوئے ہیں۔ یعنی یہ باقی جو عبادات ہیں نا یہ چھپ نہیں سکتی، یہ نظر آ جاتی۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے یہ نظر نہیں آتی۔ میں نہیں سمجھتا کسی نے روزہ رکھا ہو تو اس کے چہرے پہ کچھ نشان آ گئے ہوں، آتے ہیں؟ نہیں آتے۔ کوئی ایسا طرز عمل اس کا بدل جاتا ہو، نہیں ہوتا۔ ہاں وہ خود لوگوں کو بتاتا پھرے ہر بات میں کہ میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں، وہ اس کا اپنا عمل ہے۔ لیکن یہ عمل ایسا ہے، یہ عبادت ایسی ہے کہ یہ بہت ہی پوشیدہ ہے، اس میں کسی کا حصہ نہیں ہے، ریاکاری بالکل نہیں۔ اور جس عبادت میں ریاکاری نہ ہو، اخلاص ہو، وہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ الصوم لی، اس بندے نے روزہ رکھا، وَيَتْرُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ، اس نے کھانا پینا اور اپنی ساری خواہشات میری وجہ سے چھوڑی، لہذا میں اپنے شان شان اس کو اجر و ثواب سے نوازوں۔ اور ایک بات میں اور بھی عرض کروں، ویسے عمومی طور پر کچھ علماء نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں اور ان میں ان عبادتوں کے بارے میں اور بہت ساری دیگر چیزوں کے بارے میں انہوں نے اس کے فلسفے بیان کیے ہیں کہ قربانی ہم کرتے ہیں اس کا کیا فلسفہ ہے، نماز پڑھتے ہیں اس کا کیا فلسفہ ہے،
روزہ رکھتے ہیں اس کا کیا فلسفہ ہے. لیکن اگر کوئی بھی فلسفہ سمجھ نہ آئے, کوئی بھی اس کی حکمت سمجھ نہ آئے, تو یہ کافی نہیں ہے کہ اللہ کا حکم ہے. کیوں بھائی؟ یہ کافی نہیں ہے, یہ اللہ کا حکم ہے. اللہ نے حکم دیا روزے رکھو, یہ ہمارے لیے کافی ہے, ہم روزے رکھیں. کیوں رکھیں اس پر سوچنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, اس پر سوچنے کی بھی ضرورت ہے. لیکن بحیثیت انسان ایک بات جو ذہن میں آتی ہے, غور و فکر کرنے کے بعد ذہن میں آتی ہے, وہ وہی بات ہے میں نے جو شروع میں کہی کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو پیدا کرنے والا ہے. وہ ہمارے بارے میں بہت بہتر جانتا ہے کہ یہ ظاہری حالت کے اوپر جاتا ہے. جسم دے دیا ہے اس کو میں نے, ہاتھ دے دیے, چہرہ خوبصورت دے دیا, تو یہ اس کا خیال بھی رکھتا ہے, کھاتا پیتا ہے. تو یہ روح کی طرف متوجہ نہیں ہوتا. روح کو طاقتور کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اس جسم کو تھوڑا سا کمزور کریں. لیکن میرے سامنے کھانے پڑے ہوں, میرے ناشتے کا وقت ہو, دوپہر کے کھانے کا, رات کے کھانے کا وقت ہو, میں کیسے ہاتھ اٹھاؤں؟ کھاؤں گا, پیوں گا, پھل بھی کھاؤں, چائے بھی پیوں, سب کچھ کروں. اور بندہ بندے کے اوپر پابندی نہیں لگا سکتا. میں اگر پابندی بھی لگاؤں نا, جیسے ڈاکٹر بھی کہہ دیتے ہیں پرہیز کرو بھائی, کرتے ہیں ہم؟ نہیں کرتے. دعائیں کھانا ہمیں پسند ہے, پرہیز نہیں کرتے ہم, اس لیے کہ بندہ بندے کی بات نہیں مانتا. تو اللہ رب العزت نے یہ مہینہ دیا ہے کہ کم از کم ان کو ایک دن میں 12 گھنٹے ایسی حالت میں رکھو کہ نہ کھائے نہ پیے, تاکہ اس کے جسم میں جو فربہ ہو گیا, جو اس میں خرابیاں پیدا ہوگی, جس کی وجہ سے اس کی روح دب گئی ہے, وہ ٹھیک ہو جائے. اور حالت یہی ہے. آپ دیکھیے, میں نے جو تجربہ میرا ہے, آگے پیچھے تو ہماری مسجدیں ویران ہی ہوتی. فجر کی نماز میں امام صاحب اور 5-10 آدمی, کہیں پوری صف ہو جاتی. لیکن آج کل ماشاءاللہ بھری ہوئی ہیں مسجدیں. اس کا مطلب ہے کہ رمضان میں لوگوں کا روحانی جو طاقت ہے وہ بڑی ہوتی. ایسا ہے نا, روحانی طاقت بڑھ جاتی ہے, توجہ ہو جاتی ہے. اور اگر وہ اس پر عمل کرتا ہے, اپنی خوراک کو محدود کر لیتا ہے, 12 گھنٹے بھوکا اور پیاسا بھی رہتا ہے, اور اگر کوئی شرارت سوجتی بھی ہے تو سوچتا ہے یار روزہ ہے, چھوڑ دیتا ہے. ایسا ہے, وہ فوراً اس کے ذہن میں آتا ہے یار نہیں, یہ کام نہیں کرنا, اس لیے روزہ ہے. تو کم از کم 12 گھنٹے ایک دن میں وہ ان تمام خرافات سے بچتا ہے, زیادہ خوراک سے بچتا ہے. اس کا فائدہ براہ راست کس کو ہو رہا ہے؟ روح کو ہو رہا ہے. آپ کی روح تازہ ہوتی ہے, اس میں توانائی آتی ہے, اور اس کی وجہ سے ہمارے اندر پھر نیکی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. نیکی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. لوگ تلاوت کرنے بیٹھ جاتے ہیں. عام زندگی میں نہیں دیکھتے ہم, یعنی رمضان میں ہم دیکھتے ہیں کہ کم از کم ہر آدمی کوشش کرتا ہے کچھ نہ کچھ تلاوت کرے, کوشش کرتا ہے وہ وظیفے پڑھے, کوئی ذکر کرے, کوئی صدقہ خیرات کرے, اچھا عمل کرے. آگے پیچھے جمعہ پڑھے نہ پڑھے, لیکن رمضان میں وہ سارے جمعے پڑھتا ہے. میرے بھائی, یہ کس کا کمال ہے؟ یہ کمال ہے اللہ کا, جس نے آپ کو کنٹرول کر کے آپ کے جسم کی طاقت کم کی اور روح کی طاقت بڑھا دی, اور آپ کے اندر یہ جذبات پیدا ہوئے. اور یاد رکھو, علماء نے لکھا ہے کہ انسان اچھے کام کرتا ہے تو اس کے دل میں ضرور یہ بات آتی ہے کہ اسے پتا ہو کیا اس کا یہ عمل قبول ہوا. روزہ رکھا ہے,
تلاوت کی ہے، نماز پڑھی ہے، سوچتا ہے نا انسان کیا یہ اللہ نے قبول کر لیا یا نہیں کیا؟ پتہ تو نہیں چلتا، کیونکہ میرے اور آپ کے اندر کوئی ایسا میٹر لگا ہوا نہیں ہے، کوئی بلب لگا ہوا نہیں ہے کہ وہ سرخ ہو جائے یا سبز ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ لیکن علماء نے اس کی ایک علامت بتائی، اور وہ علامت یہ ہے کہ ایک نیکی کرنے کے بعد جب دوسری نیکی کی توفیق ملتی ہے نا، پہلا عمل قبول ہوا ہوتا ہے، پہلا عمل قبول ہوا ہوتا ہے۔ اگر وہ قبول نہ ہو پھر توفیق نہیں ملتی۔ نماز پڑھی، فجر کی، ظہر کی توفیق ملی، عصر کی ملی، مغرب کی ملی، عشاء کی ملی، تراویح کی ملی، تلاوت کی ملی، سمجھیں اللہ تعالیٰ اس کو کسی نہ کسی درجے میں قبول کرتے ہیں، کسی نہ کسی درجے میں وہ لے رہے۔ اس لیے آپ سب کے لیے یہ خوشخبری کی بات ہے، اگر آج آپ حضرات کم از کم اس مہینے میں اپنی یہ پریکٹس کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو اس کے لیے بالکل پوری طرح سے تیار کر رہے ہیں، اور اللہ کے حضور آپ عبادت بھی کرتے ہیں، تو سمجھیے کہ اللہ آپ سے راضی ہے اور اللہ آپ کو توفیق دے رہا ہے۔ میں جس جگہ جمعہ پڑھاتا ہوں، میرے رستے میں ایک قبرستان آتا ہے۔ کئی دفعہ میں نے جائزہ لیا، ایک دفعہ نہیں، کئی دفعہ، گرمیاں سردیاں، وہاں کچھ بوڑھے بیٹھے ہوتے ہیں، تاش کھیل رہے ہوتے ہیں، تاش، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے ایسی جگہ پر، یا وہ 12 ٹینی شاید انہوں کہندے ہیں، وہ کھیل رہے ہوتے ہیں، اور جمعے کی نمازیں ہو رہی ہوتی۔ عمر کے اس حصے میں بھی ان کو توفیق نہیں ملی، عمر کے اس حصے میں بھی انہیں توفیق نہیں ملی۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بھائیوں، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا کہ اس نے مجھے قبول کیا، مجھے اپنے دربار میں آنے کی اجازت دے دی، اس مسجد میں مجھے آنے کی اس نے توفیق بخشی، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کتنے لوگ ہیں جو لاپرواہ ہیں، کیسی زندگیاں بسر کرتے ہیں، اور انہیں کبھی بھی زندگی میں سوچ نہیں آتی۔ آپ شکر کیا کریں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو قبول کیا ہے، آپ کو توفیق دی ہے، اپنے گھر بلا لیا ہے، اس پر بھی شکر ادا کریں، اور باقی جو عبادت کریں اس عبادت کو اس درجے پر پہنچائیں کہ اس میں کوئی کوتاہی نہ رہے، تاکہ آپ کی روح کو سکون ملے اور آپ اس روح کے ذریعے سے اچھے کام بھی کریں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے، انہوں نے روزے داروں کو مخاطب کر کے کہا ہے، اذا صمت صم لسانک وعینک، میرے بھائی جب آپ روزہ رکھیں تو پھر روزہ اپنی زبان کا بھی رکھیں، اپنی آنکھوں کا بھی روزہ رکھیں۔ صحیح بات ہے نا؟ روزہ ہے اس بات کا نام نہیں ہے کہ بھوکا پیاسا رہے انسان، زبان سے جھوٹ بولتا رہے، اس سے لوگوں کو غلط وعدے کرتا رہے، گالی گلوچ کرتا رہے، اور آنکھوں سے برے منظر بھی دیکھتا رہے، اس کا نام روزہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، وہ آدمی جو روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا بند نہیں کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لوگوں ایسے آدمی کا بھوکا پیاسا رہنا اللہ کو کوئی اس کی ضرورت نہیں، کیونکہ روزے کا تو ایک خاص مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ آپ کے اندر وہ تبدیلی لائے، آپ کی پہلی زندگی اور یہ زندگی اس میں فرق ہو۔ اسی لیے انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ وہ دن جس میں آپ روزے رکھتے ہیں اور وہ دن جس میں آپ روزے نہیں رکھتے، اس میں فرق نظر آنا چاہیے۔ دوستو، یہ معاشرہ جس میں میں اور آپ رہ رہے ہیں،
مجھ سے زیادہ آپ باخبر ہیں. کیا ہمارے معاشرے کی یہ تربیت ہوئی ہے؟ کیا ہمارے رمضان سے پہلے اور رمضان کے ایام میں کوئی فرق نظر آیا؟ نہیں آتا، نہیں نظر آتا. اسی طرح سے معاملات ہیں. جو ملاوٹ کر کے چیزیں بیچنے والے اسی طرح آج بھی بیچ رہے ہیں. جو کم تول کے بیچتے تھے وہ آج بھی بیچ رہے ہیں. اعلیٰ حاضر قیاس بہت کچھ ہمیں نظر آتا ہے، کوئی فرق نہیں. لیکن روزے رکھتے ہیں، مشقت اٹھاتے ہیں، بھوکا پیاسا رہتے ہیں. میرے بھائی اس کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے اپنی عبادات کو بمقصد بناؤ. نماز پڑھو تب بھی اور روزہ رکھو تب بھی. اتنی مشقت اٹھائیں میرے بھائی وہ ضائع چلی جائے. وہ نمازیں ہمارے منہ پر دے ماری جائے اور روزے کے بارے میں اللہ کہہ دے مجھے کوئی ضرورت نہیں، تو میں کہاں جاؤں گا؟ آپ کہاں جائیں گے؟ اس لیے آج اصلاح کریں، عہد کر لیں. وہ جو عہد اللہ سے کر کے آئے اس کو یاد کر لیں، تازہ کر لیں کہ ہم نے اسی عہد کے مطابق اپنی زندگی بنانی ہے اور اسی کے مطابق اس کو چلانا ہے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس کی توفیق بخشے. اور یہ فکر جو میں نے آپ کو دی ہے، جو تصور میں نے آپ کو دیا ہے، جو ایک بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ میرے بھائی آپ کا یہ جسم اکیلا جسم نہیں ہے. اس جسم کی ویلیو اس روح کی وجہ سے ہے، اس کی قیمت اس روح کی وجہ سے ہے، اور روح کی کوئی قیمت نہیں ہے. اللہ رب العزت کی مہربانی سے وہ ہمیں ملی ہے. اس روح کی حفاظت کر لیں، اس کو توانا کر لیں، صحت مند کر لیں. اللہ رب العزت مجھے بھی آپ کو بھی اس کی توفیق بخشے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم.